الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم۔ دوستو اور بزرگوں، انسان دنیا کے اندر جو کام دین اور شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنے کی وجہ سے اخروی نقصان بھی ہے اور دنیاوی نقصانات بھی ہے، یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے دو طرح کی سزائیں اور دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ آخرت کے اندر بھی اس گناہ کی سزا ملنی ہے اور دنیا کے اندر بھی اس گناہ کا نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ گناہ کرنے کی وجہ سے دنیاوی کیا کیا نقصانات ہے، علماء نے چند نقصانات کی تفصیل بتائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہلکا گناہ ہی ہو، جو انسان گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے اس کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس کے دل کے اندر سکون اور اطمینان نہیں رہتا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ جو بھی بندہ غلط کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہو، کسی سے حسد کرتا ہو، کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہو، کسی سے بغض کینہ رکھتا ہو، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، اس کا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، دل کے اندر سے سکون روٹھ جاتا ہے، دل کے اندر جو اطمینان ہوتا ہے، جو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی نکال لی جاتی ہے۔ وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ظاہر میں میرے پاس سب کچھ ہے، روپے پیسے مال دولت کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جیسا چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جہاں چاہے سوئے، لیکن دل اندر سے پریشان رہتا ہے۔ رات کو سوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی، نیند کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ اس نے گناہ کیا، جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ فکر، یہ ٹینشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کر دی گئی کہ اب اس کو زندگی اچھی ہی نہیں لگتی۔ وہ کہتا ہے کہ اس زندگی سے تو بہتر ہے کہ مر جائیں۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ تو زندگی کے اندر ایک مرتبہ مرتا ہے، اور گنہگار بندہ کئی بار دن کے اندر کئی مرتبہ مرتا اور جیتا ہے۔ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اس زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ تو گناہ کی ایک سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا دنیا کے اندر نقصان یہ ہے کہ گنہگار آدمی کا دل پریشان رہتا ہے۔ دوسرا نقصان کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی سے عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے، نیک اعمال کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اللہ کو یاد کرنے کا دل نہیں کرتا، کسی نیک کام میں دل ہی نہیں لگتا ہے، دعا مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا،
جب کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے تو مشکل سے آدھا 1 منٹ کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگنا تو دور کی بات ہے، مشکل سے آدھا منٹ دعا مانگی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ گناہ ہے کہ انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوا، جس کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق اس سے چھن گئی۔ چنانچہ جو آدمی بد نظری کرتا ہے، بد نظری کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کسی نامحرم عورت کی طرف دیکھتا ہے، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتا ہے، تو ایسے آدمی سے تکبیر اولیٰ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں، الارم لگا لگا کے سوتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ الارم بجی تھی یا نہیں بجی تھی۔ بد نظری کی وجہ سے اس سے نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے، جو آدمی زنا کرے گا ضرور اس کے گھر کی عورتوں میں سے کوئی عورت کسی نامحرم، کسی غیر مرد کے ساتھ جا کر کے منہ کالا کرے گی۔ اگر گھر سے باہر جا کر وہ زنا نہ کرے تب بھی وہ گھر کے اندر دیواروں کے ساتھ بھی زنا کرے گی، لیکن یہ قرض ہے، اس قرض کو چکانا پڑے گا۔ تو یہ گناہوں کے وبال، گناہوں کے اثرات ہے کہ دل پریشان رہتا ہے، عبادتوں کی توفیق آدمی سے چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کا ایک وبال یہ ہے کہ زندگی کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے کام پورا نہیں ہوتا، جس کام کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے کام ادھورا رہتا ہے، پورا ہوتا کام نظر ہی نہیں آتا، نہ وقت کے اندر برکت ہے، نہ صحت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اللہ اس طرح اس کو مشغولیات کے اندر مبتلا فرما دیتے ہیں کہ ایک کام کیا دوسرا کام، دوسرا کام کیا تیسرا کام، یعنی کام کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح صحت کے اندر بھی بے برکتی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ بیماری، کبھی کچھ بیماری، کبھی گھر کے اندر کوئی بیماری آ گئی، کبھی جانوروں کے اندر کوئی بیماری آ گئی، کبھی خود اپنے اندر کوئی بیماری آ جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے زندگی کے اندر یہ بے برکتیاں پیدا ہوتی ہے۔ اور گناہ کا ایک وبال یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہوتی ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے وہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہے۔ خود انسان کہتا ہے کہ ایک وقت تھا میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، اور آج میں لوگوں سے قرضہ لینے والا بن گیا، خود میں مقروض ہو گیا، کام چلتا ہی نہیں ہے، کاروبار کے اندر منافع ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ گناہ ہے۔ گناہوں کی وجہ سے یہ وبال، یہ اثر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے نعمتیں اس کے پاس سے ختم کر دیتے ہیں۔ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتوں کو واپس لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، جیسے ہی کوئی گناہ ہو انجانے میں، جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے فوراً اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔
اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس گناہ سے توبہ کی جائے۔ گناہ کی ابتدا یعنی شروعات میں گناہ کچے دھاگے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر شروعات میں ہی ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں گے تو گناہ بآسانی چھوٹ سکتا ہے، لیکن اگر ہم غفلت کے اندر اور اس گناہ کو ہلکا سمجھتے ہوئے کرتے رہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ گناہ ایک دم مضبوط ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اور اب اس گناہ کو چھوڑ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو آدمی نشے کے اندر مبتلا ہوتا ہے یا جو شراب پیتا ہے، شروع میں تو وہ ایسے ہی مزے اڑانے کی خاطر شراب پیتا ہے، پیے تب بھی چلے، نہ پیے تب بھی چلے، لیکن دھیرے دھیرے جب وہ شراب کا عادی ہو جاتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اب اس کو شراب پیے بغیر چین ہی نہیں آتا ہے، اب وہ شراب اس کے جسم کا حصہ بن گیا ہے، نہ پیے تو جسم پریشان، دل پریشان، کوئی چیز اس کو اچھی ہی نہیں لگتی ہے۔ اگر اس شراب کو شروع میں ابتدا ہی میں چھوڑ دیتا تو بآسانی سے اس نشے کو چھوڑ سکتا تھا، لیکن جب عادی ہو گیا تو اب وہ چھوڑنے کی کوشش کرے پھر بھی وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو گناہ کی مثال کینسر کی طرح ہے کہ جب آدمی کو بدن کے کسی حصے کے اندر کینسر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس حصے کو کاٹنا پڑے گا، جب تک اس حصے کو کاٹ کر الگ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ کینسر کی بیماری ختم نہیں ہوگی، دھیرے دھیرے یہ پورے بدن کے اندر پھیل جائے گا اور آدمی کے لیے موت کا سبب بنے گا۔ اسی طرح گناہ شروعات میں جب نہیں چھوڑا جائے گا تو دھیرے دھیرے وہ بدن کے اندر، آدمی کے دل کے اندر رچ بس جائے گا، اب اس گناہ کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہر گناہ کو فوراً چھوڑنے کی کوشش کی جائے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ عطا ابن رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تم میرے بندوں سے جا کر کے کہہ دو جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں، میرے بندے جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جس سے مخلوق دیکھتی ہے، انسان دیکھتے ہیں، اور اس دروازے کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا مجھے سمجھا ہوا ہے کہ جب ایک چھوٹا بچہ دیکھتا ہے تو انسان غلط حرکت نہیں کر سکتا، اس کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، لیکن جب یہی انسان تنہائی کے اندر ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو انسان ایک درندہ اور جانور بن جاتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہائی میں نہیں دیکھتے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا مجھے سمجھا ہوا ہے، جبکہ میں تو ہر وقت دیکھتا ہوں، دن کے اجالے میں دیکھتا ہوں، رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں، میں لوگوں کے درمیان بھی دیکھتا ہوں اور تنہائی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے جو شخص علم اور ارادہ کر کے گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کو واپس خالی نہیں لوٹاتے، اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کے اثرات ہے، جس طرح مختلف چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے کہ آگ کی تاثیر گرم ہے، برف کی تاثیر ٹھنڈی ہے، کوئی آدمی برف کو ہاتھ میں لے اور ٹھنڈ نہ لگے، یا آگ کے پاس بیٹھے اور اس کو گرمی نہ لگے،
یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو آدمی گناہ کرے، غلط کام کرے اور اس کا دل پریشان نہ ہو، اس کی زندگی کے اندر بے برکتی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر انجانے میں کوئی گناہ ہو بھی جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، اول تو ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، اگر بالفرض انجانے میں کوئی گناہ کر بھی لیتے تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر برکات دیکھیے۔ ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے گئے، وہاں بیٹھے پاس میں ایک سوراخ تھا، بل تھا، ایک چوہا بل کے اندر سے آتا ہے اور ایک دینار باہر ڈال کر کے واپس اندر چلا جاتا ہے، پھر باہر ایک دینار لے کر کے آتا ہے، باہر پھینک کر واپس اندر چلا جاتا ہے۔ چند دینار اس چوہے نے بل کے اندر سے باہر پھینکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ ایک بہت خوبصورت عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا واقعہ، نئی بات ان کے سامنے پیش آتی تھی، فوراً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اس کا ذکر فرماتے تھے۔ چنانچہ یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دینار لے کر کے گئے اور فرمایا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری یہ غیبی مدد فرمائی ہے، اللہ نے یہ دینار چوہے کے ذریعے سے بل کے اندر سے نکال کر کے تمہارے پاس بھیجے ہیں، یہ تمہاری مدد فرمائی ہے۔ آج ہماری زندگی دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کتنا فرق ہے کہ صحابہ کرام کو بلوں سے رزق ملتا تھا، روزی بلوں سے ملتی تھی، اور آج ہماری روزی بلوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ پورا مہینہ کماتے ہیں، مہینے کے آخر میں یہ فلاں کا بل ہے، بجلی کا بل بھرنا ہے، یہ پانی کا بل بھرنا ہے، لائٹ کا بل بھرنا ہے، یہ فلاں انشورنس کا بل بھرنا ہے۔ تو صحابہ کو بلوں سے روزی ملتی تھی اور ہماری روزی بلوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ گناہوں کے اثرات اور گناہوں کی وبال ہے کہ رزق کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہر وقت گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اصل چیز توفیق ہے، ہمیشہ ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے توفیق چھین لی جاتی ہے، ہم ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو کر کے واپس اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.